قال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب على الذين كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ انگنت درود و سلام نازل ہو جیو اللہ کے تمام برگزیدہ پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین، خاتم المرسلین اور سید المرسلین بنا کر مبعوث فرمایا۔ دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بابرکت مہینے میں ہمیں داخل ہونے، اس میں روزے رکھنے، قیام کرنے اور مختلف نیکیوں میں شرکت کرنے کی اللہ نے ہمیں مہلت اور توفیق عطا فرمائی۔ کتنے ہمارے ایسے ساتھی ہیں، کتنے ہمارے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے پڑوس میں رہنے والے، ہمارے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنے والے، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس مبارک مہینے میں روزوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تراویح میں ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہمارے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، جو بھی مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، جہاں ایک طرف ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، تو دوسری طرف بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو شریعت بالکل امت کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے آسان بنا کر کے پیش فرمایا، اتنا آسان بنایا کہ ہر ایک آدمی کو شریعت کی بات کو سمجھنے میں کوئی رائی کے دانے کے برابر تکلیف نہیں ہوتی۔ شریعت نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ کسی بھی مہینے کو شروع کرنا یا ختم کرنا ہے تو اس کے 3 اصول شریعت نے دیے ہیں۔ اب میں بارہا آپ کے سامنے یہ 3 اصول بیان کر چکا ہوں۔ سب سے پہلا اصول تو یہ کہ جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر مہینے کے آغاز کے لیے خود چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر چاند نظر نہیں آتا تو دوسرا اصول نبی نے ہمیں یہ دیا ہے کہ چاند نظر نہ آنے کی صورت میں تو تم 30 دنوں کو مکمل کر لو۔ اب تیسرا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دی ہے کہ اگر آپ نے
30ویں دن کو مکمل کرنے کی کوشش کی، لیکن اچانک کہیں سے کوئی مومن بندہ گواہی دیتا ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں تو ایک پیغمبر ہوں، مجھے چاند نظر نہیں آیا تو تمہیں کیسے نظر آ گیا؟ آپ نے کبھی صحابہ سے یہ نہیں کہا۔ آپ نے یہ سوال کیا کیا تمہارے اندر ایمان ہے؟ کیا تم مومن ہو، ایمان والے ہو؟ تو جو بندے گواہی دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اعلان کر دیتے تھے، جاؤ رمضان ختم ہو چکا ہے، روزہ توڑ دو۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، حدیثیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 29ویں تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش کیے، نظر نہیں آیا، 30 دن روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو گئے، روزے کی حالت میں ہیں، یہاں تک کہ عصر کا وقت قریب ہے۔ کوئی بندہ آ کر کے، 2 بندے آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے کل چاند دیکھا ہے۔ آپ نے ان کی گواہی کو قبول کی، روزہ توڑ دیا۔ صحابہ سے کہا کہ پانی کا پیالہ لے کر آؤ، روزہ توڑ دیے۔ پورے صحابہ جو روزے سے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ پوروں کو کہو کہ روزہ توڑ دیں۔ اب چونکہ عصر اور مغرب کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے، اور جو عید منانے کا جو اصل وقت ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہے، تو وقت عید منانے کا وقت گزر چکا ہے، تو ہم کل عید منائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی کو لے کر کے عمل کی۔ کتنے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ملک اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں چاند نظر آئے گا تو ہم قبول کریں گے، سعودیہ میں نظر آئے گا تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اب یہاں انڈیا کے اندر یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ ہمارے کرناٹکا کے اندر نظر آئے گا تو ہم عمل کریں گے، نہیں تو عمل نہیں کریں گے۔ اب آج اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اسی صوبہ کرناٹکا کے اندر اعلان ہوتا ہے، کچھ علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شیموگا کے اندر چاند نظر نہیں آیا، ہمارے داونگیرا کے اندر چاند نظر نہیں آیا، ہمارے جو ہے بلاری کے اندر چاند نظر، میں گاؤں کا نام اس لیے لے رہا ہوں، آج شہر شہر والے بانٹ لیے ہیں چاند کو۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہو کہ تمہارے وقتوں کو بتانے کے لیے اللہ نے چاند پیدا کیا اور حج کے موسم کو بتانے کے لیے پیدا کیا۔ آسمان میں یہ دکھنے والا چاند جو پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چاند بنایا ہے، لیکن ہم نے ان کو 3 حصوں میں 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آج لوگوں نے روزہ شروع کیا ہے کسی جگہ پر، کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ لیلۃ القدر کیسے رکھیں گے، عید کیسے منائیں گے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہم نے کسی شہر کی طرف، کسی ملک کی طرف، کسی ذات کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا ہے تو رب کائنات نے جس جگہ پر آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا، جہاں سے شریعت کی کرنیں پوری دنیا کے اندر روشن ہوئی، وہاں کے مومنین کی گواہی لے کر کے ہم نے اپنی عبادتوں کا آغاز کیا۔ اور یہی ایک حل ہے کہ جب تک آپ کسی ایک ملک کو مرکز نہیں بنائیں گے،
یہ اختلاف ایسے ہی باقی رہے گا، روزوں کے اندر بگاڑ ہوتا رہے گا، لیلۃ القدر کے اندر بگاڑ ہوتا رہے گا۔ اب کسی ملک کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ امن والا، اسلام والا ملک کون سا ہے؟ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر جہاں پر لوگ رہتے ہیں، وہاں سے اسلام کی کرنیں آئی ہیں۔ تو اس لیے آج الحمدللہ 75% مسلمان، میں کسی مسلک کا نام نہیں لیتا، چاہے وہ مسلک اہل حدیث کا ماننے والا ہو یا غیر مسلک اہل حدیث کا ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے، ہر بندے کی عقلوں پر جو غفلت کی چادر پڑی ہوئی تھی وہ چادر ہٹا رہے ہیں، وہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ آخرکار یہ اختلاف کب ختم ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو اختلافات ہمارے درمیان ہیں روزہ کو شروع کرنے کے بارے میں، اللہ اس کا خاتمہ کر دیں۔ پورے دنیا میں، عالم اسلام میں بسنے والے مسلمان صرف ایک دن روزہ شروع کریں، اور پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر رہنے والے مسلمان صرف ایک دن عید منائیں۔ چھوٹا سا فارمولہ ہے، سمجھنے کے اندر آدمی غفلت کرتا ہے۔ آج جمعہ ہے، وہاں جمعہ ہے، آج ہم لوگ یہاں خطبہ پڑھ رہے ہیں، 2.5 گھنٹے کے بعد وہ لوگ خطبے کا آغاز کریں گے۔ یہ وقت کا اختلاف ہے، دنوں کا اختلاف نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ نے نصیب فرمایا۔ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا کہ جیسے ہی کوئی مسلمان رمضان کو پالے، کوئی مومن رمضان کو پالے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزوں کی پابندی کریں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ جو کوئی رمضان کے مہینے کو پالے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزوں کی پابندی کریں۔ یہ الگ مسئلہ ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کے لیے رخصت دیا ہے، اس کے مسئلے مسائل الگ ہیں۔ مسافر کے لیے رخصت ہے، بیمار کے لیے رخصت ہے، دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے، حاملہ عورتوں کے لیے، یا کچھ ایسے بیمار لوگ جن کی کبھی کیا ہے بیماری صحیح نہیں ہوتی، ان کے لیے الگ مسائل ہیں۔ لیکن بغیر کسی عذر کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا رمضان کے مہینے میں داخل ہو کر کے روزہ نہیں رکھتا تو گویا کہ اسلام کی ایک عمارت کو وہ گرا رہا ہے۔ اسلام کی عمارتیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اسلام کی بنیاد 5 پلروں کے اوپر، 5 ستونوں کے اوپر کھڑی کی گئی ہے۔ اس مسجد کے اندر ہم 4 ستون دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایک ستون کو گرا دیا جائے تو کیا یہ مسجد صحیح سالم رہے گی؟ اس کی جو بنیاد ہے صحیح سالم رہے گی؟ ایسے ہی مسلمان ہونے کے لیے 5 بنیادی چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک تو کلمہ پڑھنا ہے، دوسرا جو ہے نماز پڑھنا ہے، اور تیسرا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ الصوم، رمضان کا مہینہ آنے پر روزوں کا اہتمام کرنا۔ یہ جو روزہ ہے میرے بھائیوں، صرف ہمارے اوپر اللہ نے فرض نہیں کیا، صرف ہمارے لیے اللہ نے مکلف نہیں بنایا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، تقریباً بڑے بڑے انبیاء کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، ان کے بھی روزے ہوا کرتے تھے، لیکن اس کی شکل الگ ہوا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اٹھا کر دیکھو، زکریا علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین سے انہوں نے اولاد مانگی، بڑھاپے کی عمر میں اولاد سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن حضرت مریم کی کرامت کو دیکھ کر کے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور اللہ نے کہا کہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا، اے زکریا ہم تمہیں ایک یحییٰ کی، ایک غلام کی، ایک بچے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ جیسے ہی یہ خوشخبری دی گئی پریشان ہو گئے۔ مانگنے کے لیے تو مانگتے ہیں ہم لوگ، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی آپ میری اور آپ کی بات لے لیں، ہم میں سے ہر ایک آدمی پیسے کو چاہتا ہے نا؟ کون ایسا بندہ ہے پیسہ نہیں پسند کرتا؟ ہر ایک بندہ چاہتا ہے۔ ایک غریب آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ مجھے مالدار بنا دے، اے اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ اچانک اس کے پاس 10 کروڑ کی ایک گھٹی آ کر کے رکھ دیا جائے، پریشان ہو جائے گا غریب بندہ، ہے نا؟ وہ سوچنے میں پڑ جائے گا کہ میں پیسہ کہاں رکھوں، میں دنیا والوں کو کیسے جواب دوں۔ ایسے ہی یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، جو ان کے بال سفید ہو چکے تھے، جسم کی چمڑی ڈھیلی ہو چکی تھی، ہڈیوں کے اندر کمزوری آ چکی تھی، وہ خود اپنے آپ سے اعتراف کرتے ہیں، اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن تیری ذات سے مایوس نہیں ہوں، اے اللہ مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد دے۔ اللہ نے اولاد کی خوشخبری سنائی، پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر کے کہنے لگے، اے اللہ میری قوم کو کیا جواب دوں گا میں، اس بڑھاپے کی عمر میں تجھے اولاد کی ضرورت ہے، لوگ مجھے طعنہ دیں گے، مجھے کیا جواب دینا ہے۔ سورہ مریم اٹھا کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا کہ قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا، اے زکریا تمہارے لیے میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جب لوگ آ کر کے تم سے پوچھیں گے بچے کے بارے میں تو تم کہو کہ میں 3 دن تک کسی سے بات نہیں کروں گا، میں روزے سے ہوں۔ بات نہ کرنے کا بھی روزہ ہے، یہ روزے کی شکل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کو جب بچہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سے کیا کہا؟ فقولی، لوگوں سے تم کہو انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی نیت کر لی ہے اور میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یہ نہ بات کرنا بھی اللہ کے نزدیک ایک روزے کی شکل تھی اس وقت کی شریعت میں۔ تو ہماری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی، اس شریعت کے اندر روزہ کسے کہتے ہیں ہم میں سے ہر بندہ جانتا۔ فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک کھانے پینے کو چھوڑ دینا اور اپنے جائز خواہشات سے دور رہنا، جو جائز اپنی بیوی کے ساتھ انسان تعلقات قائم کر سکتا ہے اس چیز سے دور رہنا، اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی اس کے سامنے آ کر کے جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اس روزے کی سلامتی کے لیے اس بندے سے یہ کہنا کہ میں روزے دار ہوں، میں تجھ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، یہ روزے کی ایک شکل ہے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی۔ فجر سے پہلے، اذان سے پہلے آدمی کھاتا ہے، مغرب کی اذان تک بھوکا، کھانے سے پینے سے ہر چیز سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ اس کو شریعت نے ہمارے لیے روزہ قرار دیا،
اور اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم پر روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے ویسے ہی جیسے کہ پچھلی امتوں پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، روزے کے بارے میں اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے، جہاں یہ روزہ ایک جگہ پر فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اس کے بینیفٹ کیا ہیں، ہمارے لیے اللہ نے اس کے ثمرات کیا رکھے ہیں، دنیا کے اندر بھی کیا کیا فوائد ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس کیا کیا فائدہ ہمیں حاصل ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے۔ ہر عمل سے مراد کیا؟ جو بھی انسان نیکی کرتا ہے، نماز کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، حج کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی شکل میں، ہر کام جو بھی ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ بندے کے لیے ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے روزے کی میرے بھائیوں۔ نماز تنہائی میں پڑھتا ہے، اس کا ثواب الگ ہے، متعین ہے، فکس ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا ثواب 27 درجے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے متعین کر دیے۔ صدقہ کرتے ہیں، 1 روپیہ اگر صدقہ کرتے ہیں تو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس کا بھی اجر فکس ہے، متعین ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں، ہر نیکی کا بدلہ متعین ہے، لیکن روزے کے بارے میں، اس کے اجر کے بارے میں، اس کے ثواب کے بارے میں، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بڑا خوش نصیب بندہ ہے وہ جو رمضان کو پانے کے بعد پورے مہینے کے روزوں کی پابندی کرتا ہے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے فرمایا بڑا بدنصیب ہے وہ بندہ جو رمضان پانے کے باوجود رمضان کے روزوں کی پابندی نہیں کرتا، مست مزے کی زندگی گزارتا ہے۔ صبح کی اذان ہوتی ہے، وہ کبھی کیا ہے مسجد میں آنے کی کوشش نہیں کرتا، رمضان کا مہینہ ہے، کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرتا۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کے حق میں بددعا کی ہے میرے بھائیوں۔ جبرائیل علیہ السلام کی حدیث آپ کو معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر داخل ہوئے۔ پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ خطبہ ختم ہوا، صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کبھی آپ کو ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 3 مرتبہ ایسا کرتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آج آپ کا یہ عمل کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، صحابہ کرام نبی کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر غور کرتے تھے
اور نبی کے ہر عمل کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا کہ میں منبر پر ختم رکھ رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بددعا کی 3 آدمیوں کے بارے میں، انہوں نے لعنت بھیجی 3 آدمیوں کے حق میں، اور میں نے اس بددعا پر آمین کہا۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے نوجوانوں، میرے ادھیڑ عمر کے، میری عمر کے ساتھیوں، بلا وزر روزے کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ رمضان کے مہینے میں ہم دیگر مہینوں کے مقابلے میں 5,000 10,000 روپے روزانہ کما سکتے ہیں، لیکن اس پیسے کے اندر برکت نہیں ہوتی، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بھلے ہم رمضان کے مہینے میں غیر رمضان کے مقابلے میں 500 روپیہ ہمیں مل جائیں، اللہ کا شکر ادا کر لیں، کوئی دقت نہیں، لیکن اللہ کی برکت ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جبرائیل آ کر کے بددعا دینے لگے، لعنت ہو اس آدمی پر جس آدمی کی زندگی میں اس کے دونوں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اس کے دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ کم بخت اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، اپنا مقدر جہنم میں بنا لیتا ہے، اللہ اس کے اوپر لعنت کریں۔ جب جبرائیل نے لعنت بھیجی تو میں نے کیا کہا؟ آمین۔ امام صاحب دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا آمین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا آمین۔ کیا مطلب ہے؟ سورۃ الفاتحہ جو ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ پوری کی پوری ایک دعا ہے۔ اس دعا کے اختتام پر خود امام اور مقتدی پورے مل کر کے کہتے ہیں آمین، اے اللہ یہ دعا تو قبول کر لے۔ بددعا کرنے والے جبرائیل جو پورے فرشتوں کے سردار، پورے پیغمبروں کے پاس وحی لانے والے فرشتے، اور اس بددعا کی قبولیت کے لیے آمین کہنے والے پورے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ان کی یہ دعا خالی ہو جائے گی؟ جبرائیل کی دعا بددعا خالی جائے گی؟ اللہ کے نبی کا آمین کہنا بیکار ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں پہلے زینے پر قدم رکھا، جبرائیل نے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کے بارے میں بددعا کی، میں نے آمین کہا۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا لعنت ہے اس آدمی پر۔ کس آدمی پر؟ لعنت ہے اس آدمی پر جس کے سامنے پیغمبر کا، محمد الرسول اللہ کا نام آئے اور وہ کانوں سے نبی کا نام سنے، اس کے باوجود بھی نبی کے اوپر درود نہ بھیجے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب بھی میرا نام تمہارے سامنے آئے تو میرے اوپر درود پڑھو۔ درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے فوائد میں ایک فائدہ بتا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو اس کے زندگی کے مٹا دیتا ہے۔ یہ درود کا فائدہ ہے۔ اگر نبی کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم درود نہیں پڑھتے، اللہ کی لعنت ہوگی۔ جبرائیل نے بددعا کی اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا۔ انشاءاللہ ہمارے نبی کا نام آنے پر درود پڑھیں گے نا؟
اور میرے بھائیوں، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ہمیں تانا دیتے ہیں۔ ہم سے بڑھ کر کے دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں نبی کے اوپر درود پڑھنے والا کوئی مائی کا لال، ایک مائی کے لال کو لا کر کے دکھاؤ۔ سوائے اہل حدیث کے کوئی دنیا کے اندر ایسا نہیں جو نبی کی زندگی، نبی کے اوپر درود بھیجنے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال 2 آدمی ہو گئے، تیسرے آدمی کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ تیسرا بندہ وہ ہے، غور سے سنیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، جان بوجھ کر نادانی میں، غفلت میں آ کر، کمائی کے پیچھے پڑ کر کبھی میرے بھائیوں روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، کبھی روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ احمد اللہ قریشی، جن کی شوگر کا لیول کبھی کبھی 500 سے متجاوز ہو جاتا تھا، لیکن کبھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا میں نے۔ شوگر کا بہانہ، بی پی کا بہانہ، بخار کا بہانہ، پیر میں درد کا بہانہ، بچی کے لیے کپڑے لینا ہے، فلاں کے لیے کپڑے یہ کون سا بہانہ ہے میرے بھائیوں؟ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی کی زندگی میں بیماری ہے، تکلیف ہے، لیکن بیمار ہونے پر رخصت دی گئی ہے۔ تو جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جبرائیل نے کیا کہا؟ لعنت ہے اس بندے پر جو بندہ رمضان کو پا لیتا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عہد کر لیں، اللہ سے وعدہ کریں یہاں پر بیٹھ کر کے، اے اللہ یہ پورا رمضان گزرنے تک میں ایک بھی روزہ قضا نہیں کروں گا، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ انشاءاللہ رکھیں گے نا؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسی مسجد کے ایک مصلی جو آج ہمارے درمیان نہیں، بالکل معذور، 70 سال کی عمر میں سائیکل لے کر کے تپتی ہوئی دھوپ میں پٹی کوٹ بیچنے کے لیے بازار کی طرف، خریوں کی طرف نکل جاتے تھے، لیکن ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کبھی ایک روزہ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ انسان عہد کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے، روزہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ مجھے اور آپ کو صبر عطا فرمائے اور روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ، اس کے فوائد آپ احادیث اٹھا کر کے دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بندہ دنیا کے اندر روزے سے اپنے آپ کو رمضان میں گزارتا ہے، اللہ اس کی مہمان نوازی کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تیار کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان۔ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان۔ آج کتنے ایسے لوگوں کو ہم میڈیا میں آ کر کے کھڑے ہو کر کے کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مالداروں کو اندر جانے کے لیے دوسرا راستہ ہے، غریبوں کو اندر جانے کے لیے دوسرا راستہ ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا؟ مندروں میں جانے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کل 24 گھنٹے سے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ بندہ آتا ہے 1000-2000 تھما دیتا ہے، وی آئی پی راستہ ان کے لیے بنا دیا گیا۔ یہ تو دنیا کے اندر لوگوں نے اپنے آپ کو وی آئی پی بنا لیے، لیکن اللہ رب العالمین چاہے وہ امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، اندھا ہو، لولا ہو، ہر وہ بندہ
جو رمضان میں روزے رکھتا ہے اس بندے کو داخل کرنے کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ روزہ رکھنے کی ہمیں تعلیم دی ہے، روزہ ہم دوسرے مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں، سفر کے مہینے میں بھی رکھ سکتے تھے، یا شعبان کے مہینے میں بھی رکھ سکتے تھے، لیکن روزہ جیسا جو نیک عمل ہے اللہ نے رمضان کے مہینے میں خاص کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ روزہ جو ہے خاص عمل ہے اللہ کے لیے، اور اسی خاص عمل کو شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے رمضان کے اندر قرآن مجید کو نازل کرنے کا ارادہ کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو کس مہینے میں ہوا؟ کس مہینے میں ہوا؟ اسی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں یہ ہدایت والی کتاب اللہ نے نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے مہینے میں ایک خاص مبارک رات رکھی ہے، اور قرآن بھی اسی مبارک رات میں نازل ہوئی۔ اس رات کا نام اللہ نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر۔ وہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ کس مہینے میں آتی ہے؟ اسی رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ تو ہمیں روزہ رکھنے کی جو تعلیم دی گئی ہے رمضان کے مہینے میں، اور یہ روزہ صرف اللہ کے لیے اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا۔ امام قرطبی اپنی تفسیر کے اندر اللہ نے روزے کو اپنے لیے خاص کیوں کر دیا؟ دوسری عبادتیں کیا غیروں کے لیے کرتے ہیں؟ نماز کیا غیروں کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور صدقہ خیرات کس کے لیے؟ قربانی کس کے لیے؟ دعائیں کس کے لیے؟ سب کچھ اللہ کے لیے۔ لیکن روزے کو اللہ نے خاص اپنی طرف منسوب کیوں کیا؟ یہ سوالیہ نشان لگا کر کے امام قرطبی اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ روزے کے اندر ایک بندہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیتا، اپنے شہوات پر کنٹرول کر لیتا۔ بھلے اس کی بیوی سامنے ہے، اس کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھ لیتا ہے کہ یہ چیز اللہ کے حکم پر مجھے عمل نہیں کرنا ہے۔ ایک وجہ تو انہوں نے یہ بتائی۔ دوسری وجہ کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے ایک بندہ بھوک اور پیاس جو برداشت کرتا ہے، یہ راز سوائے اللہ اور اس بندے کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس مسجد کے اندر جتنے بندے ہیں کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ پورے روزے دار ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر ہمارے سامنے میرے دوست نے روزے کی نیت کی، سحری کھائی، لیکن وضو خانے میں جا کر کے اس نے کیا کیا کوئی دیکھنے والا ہے؟ تپتی ہوئی دھوپ میں پیاس کو برداشت نہ کرتے ہوئے میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کے باوجود وضو کرنے کے وقت میں منہ میں جو پانی ڈالتا ہے کلی کرنے کے لیے، بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرا عمل اللہ دیکھ رہا ہے، یہ عمل میں ایک گھونٹ پانی بھی اپنے حلق سے نیچے اتاروں گا میرا عمل برباد ہو جائے گا۔ کوئی دیکھنے والا ہے، ایک گھونٹ اگر نگل گیا، اگر حلق سے نیچے اتار لیا، کوئی دیکھنے والا ہے دوربین ڈال کر کے تلاش کرنے؟ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نماز ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں،
کسی کو ہم صدقہ دیتے ہیں، کم سے کم لینے والا تو دیکھ رہا ہے ہمارے صدقے کو، ہے نا؟ کسی یتیم کی ہم مدد کرتے ہیں تو یتیم جانتا ہے کہ فلاں بندہ میری مدد کیا، نیک عمل ہے، لیکن یہ عمل سے ہٹ کر کے روزے کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیوں کیا؟ اس کی دو وجہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، اللہ اس کی مکمل عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے پورے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جذبات پر رمضان کے مہینے میں قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی کو روزے کی حالت میں جلدی غصہ آتا ہے، بی پی ریز ہو جاتی ہے، سامنے والا اس کو اکساتا ہے، لڑائی پر آمدہ کرتا ہے، جھگڑے پر آمدہ کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں ایک دوسرے کی چگلی کھانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔